سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے۔ رب العالمین نے ان دو آیات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور نہیں اپنی دیگر امانتوں میں خیانت کرنا، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال و دولت، تمہارے اہل و عیال ایک بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر، ریوارڈ اور ایوارڈ تیار ہے۔ ان دو آیات میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کیا ہوتی ہے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، یہ انعامات بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، اور تمہارے پاس امانت بھی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی پوری شریعت، یہ بھی تمہارے پاس امانت۔ تو ان میں خیانت، اللہ کی کسی بھی نعمت کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو، مس یوز نہ کرو، اللہ رب العالمین کی نوازشات اور انعامات کی ناشکری نہ کرو، اللہ رب العالمین کی شریعت کو پس پش نہ ڈالو۔ وَتَخُونُوا الرَّسُولَ، لا تخونوا اللہ والرسول، رسول کے ساتھ خیانت، وہ بھی یہی ہے کہ نبی نے جو تمہیں ایک قانون دیا اللہ کی طرف سے لا کے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تمہاری ترقی کے لیے ہے، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، اور وہ قانون، وہ علم تمہارے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ نبی کا کوئی حکم آ جائے تو پھر ہیرا پھیری، ٹال مٹول، ہیلے بہانے یہ نہ کرنا، یہ خیانت کے زمرے میں آئے۔ نبی کا آرڈر آئے، آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر فوراً آپ پر واجب ہو گیا کہ اب آپ سر جھکا دیں اور فوراً اطاعت کریں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اسی طرح اور امانتیں جو تمہارے پاس ہیں۔ اچھا، امانت کا ایک مفہوم تو ہمارے سامنے ہم عام سب جانتے ہیں۔ کسی دوست نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی، مثلاً آج کے دور میں چلے گاڑی کہتے ہیں،
کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے، میری گاڑی اپنے گراج میں کھڑی کر لیں، واپس آؤں گا میں آپ سے لے لوں گا۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اب جب وہ واپس آئیں تو ایز اٹ از آپ ان کو واپس کریں، یہ سامان کی حفاظت اب آپ کی ذمہ داری بن گئی اور آپ ان کو اسی طریقے سے واپس کریں۔ خیانت اگر کی تو اس کا جو وبال ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے جو چیٹنگ کی ہوگی، جو بدیانتی کی ہوگی، جو خیانت کی ہوگی، دھوکے سے وہ چیز اپنے پاس رکھ لی ہوگی، قیامت والے دن اس چیز کو جہنم میں گرایا جائے گا اور وہ 70 سال اس کو لگیں گے جہنم کے تہہ خانے تک پہنچنے، اتنی گہری جہنم۔ پھر اس بندے کو کہا جائے گا کہ تم نے فلاں چیز فلاں شخص کی خیانت کی تھی نا، اب تمہارے ذمہ ہے کہ وہ اس کو لا کے دو اور اس سے کلیئرنس لے کر آؤ۔ جی وہ کہاں ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں وہ پڑی ہے جہنم، جاؤ اور نکال کر۔ اب 70 سال اس چیز کو لگے نیچے جانے میں، یہ جب جائے گا نکالنے کے لیے اس کو کتنا عرصہ لگے گا؟ چلے جاتے ہوئے تو 70 سال ہی لگا لو، لیکن جب واپس آئے گا نیچے سے اوپر تو اب سادہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ 70 کو 70 2 سے ضرب دے دو 140 سال کی، ایسا نہیں ہوگا۔ نیچے جاتے ہوئے سپیڈ اور ہوتی ہے اور نیچے سے اوپر آتے ہوئے سپیڈ اور ہو جاتی ہے، وہ اسی طرح نہیں آئے گا، اسی سپیڈ سے نہیں آئے گا۔ تو مطلب اتنی لمبی دیر تک، لمبے عرصے تک اس کو جہنم میں رہنا، وہ اتنی بڑی وعید ہے یہ۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں سب امانت۔ انسان کی آنکھ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، ہاتھ اور پاؤں امانت ہے، صلاحیت امانت ہے، بڑا عہدہ آ گیا وہ امانت ہے، اولاد امانت ہے، دولت امانت ہے، سب چیزیں امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس بہت بڑی امانت ہے، یہ علم قرآن پاک کا حلال حرام جائز ناجائز یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی امانت ہوتی ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا عطیت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت داری ختم ہو جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کریں۔ اب قیامت سے مراد یہاں یوم قیامت ہی نہیں ہے، بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا قیامت ٹوٹ پڑی، قیامت آ گئی، یعنی بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی، نظام سارا درم برم ہو گیا، اس معنی میں بھی کہ اگر امانت نہیں رہے گی تو پھر سارا تمہارا نظام ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر درم برم ہو جائے، فانتظر الساعۃ، پھر اس کا انتظار کریں۔ اور اب آپ حالات آپ نے دیکھ لیں کہ پاکستان کے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جی ہمیں معلوم ہے کہ وہ جہنم سے نکال کے لا کے دینی پڑے گی، پھر کیسے کوئی ایسے کرے گا، اتنی جرت کیا امانت میں خیانت کرے؟ حضرت کرم نے اس موقع پر ایک اور معنی بھی دیا تھا امانت کا، فرمایا میں تمہیں ایک اور امانت کا ذکر کروں، اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، جب کسی نااہل شخص کو لیڈر بنا دیا جائے گا۔ اب لیڈر کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ اپنی عوام کے مسائل حل کرے۔ یہ اگر اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو عوام کا کیا حل ہے؟ صلاحیت ہے لیکن مخلص ہی نہیں ہے
کرنا ہی نہیں چاہتا، لٹیا ڈبو دے گا۔ صلاحیت ہے لیکن بیٹھا پاکستان میں اور پاکستانی عوام پر حکومت کر رہا ہے، لیکن ایجنٹ بیرونی طاقتوں کا ہے، تو آپ کا ایٹمی پلانٹ بھیج دے گا، آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہیں سے بات کر آگے نکل آتی ہے آپ کے الیکشن کی، جو آج مشہور ہے، پھر ووٹ ہے، سوچ سمجھ کے ووٹ دو، کس کو دینا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، میرا خیال ہے سب کہیں گے کہ ہم ان کو تو کسی کو بھی نہیں دیتے، کوئی نیا آیا تو کسی کو دے۔ لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ اس حدیث کے پیش نظر جو ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کو کہیں اپنی رائے دینا پڑے، اپنا اوپینین دینا پڑے، ووٹ کی تو ایک رائے ہے نا، کہ میں چاہتا ہوں کہ فلاں بندہ اس منصب پر آئے، اس کا جو پروسیس ہے کہ وہ بیلٹ پیپر اور اسٹیمپ اور انگوٹھا اور تو پروسیس ہے، اصل تو بندے کی رائے ہے۔ تو بہرحال کسی معاملے میں رائے مانگی جائے تو رائے صحیح، منافقت نہ کریں، بک نہ جائیں، جھک نہ جائیں، ڈر نہ جائیں، سچ بولیں، صحیح مشورہ دیں، صحیح رائے دیں۔ وان تو تعلم جان بوجھ کر، یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ سارے احکام میں جان بوجھ کے ایسا نہ کرنا۔ اگر بائی مسٹیک بتقاض بشریت بھول چوک میں اگر تم سے ہو گیا، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لینا، میں معاف، ورنہ تو کہہ سکتا تھا بادشاہ ہے نا، کسی بھی طرح سے اگر تم نے کی تو پھر خیر نہیں تمہاری، کر سکتا ہے وہ، مگر کہتے ہیں جان بوجھ کے نہ کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے نہ کرنا۔ تمہیں غلطی لگ رہی ہو، سمجھ میں نہ آئے اور پھر تم سے ایسی حرکت ہو گئی، کوئی بات نہیں، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں معاف کروں۔ یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا انما بالکم انما بالکم اولادکم فتنہ۔ یہ دنیا کی ہر چیز جہاں انسان کے لیے راحت ہے، نوازش ہے، انعام ہے، نعمت ہے نا، وہاں اسی کے ذریعے اللہ نے ہم پر آزمائش بھی رکھی ہے، امتحان بھی رکھا ہے۔ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اس آیت میں یہ بیان کیا۔ اب مال آزمائش ہے، مال ایک تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے کہ میں اس کو وافر دولت دے دوں، یہ کرتا کیا ہے، یا اللہ عیاشی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں بھی اڑاتا ہے، یا اپنی جائز ضروریات کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اور اس مال کو اپنے زور بازو کی کمائی نہیں سمجھ، امانت سمجھ، یا اللہ تعالیٰ مال واپس لے کر آزماتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ اب غیر اللہ کے پاس جا کے جھکنے لگ جاتا ہے، کوٹ پٹانگ منتر پڑھنے لگ جاتا ہے، یا کچھ اور حرکتیں کہ جیسے نہیں جناب آپ پہلے بچے فلاں بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے، آپ کو حالات وہ نہیں رہے، لیکن کیا کریں، بچوں کو کیا سمجھائیں، لہٰذا آپ 2 نمبر طریقے کی طرف، رشوت کا موقع کہیں مل رہا ہے تو رشوت لے لیا، چیٹنگ، فراڈ، اور کچھ نہیں تو کہیں سے کوئی پسٹل ارینج کر لیا اور پتہ لینا شروع کر دیا، اور یہ حرکتیں ان پر آ گئی۔ تو اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں رہی، اللہ نے واپس لے لی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، 3 وقت کا کھانا پہلے کھاتا تھا، 1 وقت کا کھا لے، 1 وقت کا بھی روکھی سوکھی روٹی کھا لے، اور اللہ کے حضور میں ڈڑائے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، پہلے تو نے مجھے یہ عطا فرمایا تھا، وہ تیری ہی دین تھی، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تو نے مجھ سے واپس لے لی ہے، تو مجھے معاف کر دے،
اور اگر آزمائش کے طور پہ تو نے مجھ سے واپس لی ہے تو اللہ مجھے ہمت توفیق دے کہ میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں. میں کمزور ہوں, میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں, اللہ مجھ سے یہ آزمائش اٹھا لے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دے تو وہی اللہ اس کو دوبارہ بھی دے گا. لیکن ایسا ہم کرتے نہیں, ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن کسی حال میں نقصان میں نہیں ہوتا, خسارے میں نہیں ہوتا, ہمیشہ فائدے ہی فائدے میں. کیسے؟ فرمایا کہ جب اس کو اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے, لیکن شکرتم لأزیدنکم, تم نے شکر بجا لایا, یہ لو اور لے لو. اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اس وقت صبر کرتا ہے. اور جب صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ پھر ان کی اس طرح صبر کی حالت میں ان کی مدد کرنے لگ جاتا ہے. اور دعا جب مانگتا ہے تو دعا کا اجر اللہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو مومن کسی حال میں خسارے میں نہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح اولاد بلا شبہ ہر شخص کو پیاری ہے. جس کی بھی شادی ہوتی ہے بس پہلے دن سے ہی پہلے تو شادی کی دعا مانگتا رہتا ہے, جب شادی ہو جائے تو پھر اولاد کی دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے. خواہش ہے ہر شخص اور اس کو نعمت سمجھتا ہے. اور الحمدللہ اب تو بڑا شعور آ گیا, ورنہ پہلے لوگ صرف بیٹوں کو ہی نعمت سمجھتے تھے. اب آ گیا کہ نہیں, بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. بہت کم جاہل ہوں گے جو بیٹی کی پیدائش پر خوش نہ ہوتے ہوں, ورنہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمتیں ہیں اور رب کی طرف سے نعمتیں. اور پھر کچھ اس وجہ سے بھی سمجھ آ گیا کہ جب وہ بیٹوں کی کرتوت دیکھیں, بیٹوں کا رویہ دیکھ لیا نا, بیٹوں نے تو باپ کو صرف اے ٹی ایم مشین سمجھا ہوتا ہے. بس جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس وقت ابا کے سامنے آ کے تو مہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد خاص طور پہ جب ان کی شادی ماں باپ بڑے شوق سے دھوم دھام سے کرتے ہیں, جب بہو لا لیں اور یہ آتا ہے تو یہ پھر اپنی اس بیگم کو ماں کے بھی حقوق دے دیتا ہے, بہن کے بھی حقوق دے دیتا ہے, اور بیوی تو اس کی ہوتی ہے. اور پھر وہ اس سے ایک سینئر افسر ہو جاتی ہے. کل کے درس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ بعض اوقات کل کے جمعے میں بات کی تھی کہ بعض خواتین جو ہے وہ بڑا غلط کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ لڑکے نے ماں باپ کو کوئی چیز دے دی اپنے بہن بھائیوں کو تو پھر اس پر ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہے. تو بہرحال لمبی بات نہیں کرتے, تو اولاد ہی فتنہ ہے, آزمائش ہے. اللہ نے نعمت دی, آپ خوش ہوئے, اب اس نعمت کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ اس اولاد کو صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہ بنانا, سی ایس ایس کروا کے افسر نہ بنانا, کمیشن افسر ہی نہ بنانا, پہلے اس کو مسلمان بنانا, میرا فرما بردار بنانا. میں نے تمہیں دیا ہے, پہلے اس کو میرا راستہ دینا, وہ سکھانا. اس کے بعد پھر نہیں روکتا اللہ تعالیٰ کہ دنیاوی لحاظ سے بھی وہ اتنا ترقی کرے. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے, دین نہیں سکھاؤ گے, یہ بنیادی چیزیں عقائد حلال حرام جائز ناجائز, تو نقصان اللہ کا کچھ نہیں کرو گے. اسی بچے کے ہاتھوں خود پٹو گے, یہی بچہ تمہیں پریشان کرے گا. بعض لوگ ہمارے بس نہ سمجھی ہے یا ماتا پرستی ہے کہ صرف اس طرف لے کے جانا ہے جہاں سے پیسہ زیادہ آ سکے. پچھلے دنوں ایک خطیب صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا, انہوں نے بڑی زبردست بات کہ ان کے پاس ایک بندے نے آ کر اپنی گلا کیا کہ جی وہ بس اکیلے پڑے ہیں جی, بیٹے کو دونوں جی وہ
فلاں ملک چلا گیا، وہ فلاں ملک چلا گیا، بس پیسے بھیج دیتے ہیں، بس پیسے ہم اب کیا کریں، پیسے تو ویسے بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے ترس گئے، ان کا کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بتایا کیا تعلیم، کیا جو یہ تعلیم، تو کہا آپ نے ان کو نوٹوں کی مشین بنایا ہے تو وہ نوٹ تو میں دے رہے ہیں، آپ ان کو دین سکھاتے، دیندار بناتے، ان کو تعارف کرواتے کہ ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے، ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت بھی کرتے۔ جب آپ نے خود ہی ان کو اس راستے پہ نہیں لگایا، اب آپ کیوں بولتے ہیں کہ میری خدمت نہیں کرتے؟ جو بعض اوقات ہم والدین بھی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مال بھی، یہ اولاد بھی تمہارے پاس جہاں نعمت کے طور پر بھیجے نا، وہاں آزمائش بھی ہے، اور آزمائش میں فیل ہوگے تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، پریشانی تمہاری اپنی ہوگی، اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر وہ جو پچھلی آیت میں فرمایا، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ کرنا، اس کے یہ طریقے کے مطابق بچوں کو مائیکل جیکسن اور شاہ رخ خان اور فلاں خان اور فلاں خان بنانے کی بجائے ایک مسلمان، باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کرنا، تمہیں سکون ہی سکون ملے گا، تمہارے لیے دعائیں کرے گا، تمہاری زندگی میں بھی، تمہارے مرنے کے بعد بھی، اور وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اگر تم نے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو امانت کے طور پہ استعمال کیا تو فائدے ہی فائدے، آخرت میں بھی اور دنیا ہی میں، تمہاری 10 کی 10 انگلیاں بھی میں اللہ نے بہت بڑا تمہارے لیے اجر تیار کرا، فائدے ملیں گے، جنت میں تو ملیں گے، دنیا ہی میں ان کے فائدے اٹھاؤ گے۔ اور ایک بات شاید میں نے پہلے کئی مرتبہ مختلف خطبات میں بھی کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے، حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، یہ جس بھی احکام، نیکیاں یا گناہ، ان کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ، نبی کے طریقے کے مطابق، اس کا ثواب آخرت میں انشاءاللہ ضرور ملے، لیکن اس کے دنیاوی فوائد آخرت سے پہلے یہاں ملے، اس کے بینیفٹس یہاں بندہ اٹھائے گا، آخرت تو بعد میں ملے گی، دنیا ہی میں اس کے فائدے ملیں گے۔ ہر نیکی کے فائدے ہیں، بعض اوقات بندہ سمجھ نہیں پا رہا ہوگا، مختلف طرح سے، مختلف اطراف سے اس کو کہیں سے مدد مل رہی ہوتی ہے، کہیں سے عزت مل رہی ہوتی ہے، کہیں سے کچھ مل رہا ہوتا ہے، کہیں سے اس کا راستہ سامنے، یہ کیا ہے؟ جی اس کی کچھ نیکیوں کے فوائد ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر گناہ کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، اللہ نے اگر معاف نہ کیا، بغیر توبہ کے وہ مر گیا، آخرت میں سزا تو بعد نہ ہوگی، دنیا میں اس کے نقصانات پہلے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں جناب مزے کرتا ہوا ہی چلا جائے، ایسا نہیں ہے مسائل اور طرح طرح کے۔ بعض اوقات بندہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، یا اس طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی ہوتی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، اور وقت آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے ان کرتوتوں پر نادم شرمندہ ہو جاتے ہیں، کھل کے بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم بڑے غلط راستے پر تھے، مصطفیٰ کمال کی طرح کہ ہم پہلے غلط راستے پہ کیا اس راستے پر، اور بعض لوگ اپنا بھرم رکھنے کی خاطر چپ رہتے ہیں، لیکن جو اندر آگ جل رہی ہوتی ہے نا ضمیر کی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو دل میں سکون ملے، ظالم اور اس کو سکون ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی ظلم کیا، جس نے بھی اللہ کے قانون کو توڑا، وہ سکون سے معروم ہو جائے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو بعض لوگ وقتی طور پہ بھرم رکھوئی ہوں گے اور ممکن ہے اسی طرح مر بھی جائے، لیکن وہ اندر جو آگ ہے نا وہ اس کو بڑا بے چین کی ہوگی، دنیا ہی میں یہ سزا ہے جب سکون نہیں ہے، اور اس کے بعد آخرت کی سزا الگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھے کہ جن کے نقصانات ہمیں اٹھانا پڑے دنیا میں بھی اور خاص طور پہ آخرت میں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ پہ خیر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.